رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کہ فطرہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی، عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں۔ اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں۔ اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی۔ اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی۔ میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوانٹیٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول ہوگی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسک ہو، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں۔ آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو، اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا چل حاجی چل تم مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات
میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر اثر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتوں کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں، اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا۔ لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں، اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے۔
भागलपुर ज़िला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज़्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। शब बारात पे खूब रोज़ा रखते हैं जी। देखिए, शब बारात का रोज़ा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चाँद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोज़ा, जो चांदनी रातों का रोज़ा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शब बारात का रोज़ा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बह हो रहा है, शिर्क है। न तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बह कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बह वाला जानवर है कि नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज़ नहीं। जहाँ भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है कमेटी की तरफ से, कबीराज से इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। कौन है कबीराज? कोई भी हो, ओझा